دوسرا عمل نماز ہے۔ دیکھیے روزے فرض ہونے کا جو بنیادی مقصد اللہ نے ذکر فرمایا ہے لعلکم تتقون، تو لعلکم تتقون کا جو اصل مقصد، روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ تتقون ہے۔ تقون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تتقون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں خشیت آ جائے، ٹھیک ہے، انسان کے دل میں خشیت آ جائے، اور جو خشیت آئے گی اس خشیت کا سب سے پہلا اثر جو اثر مرتب ہے وہ نماز ہے۔ اگر نماز کی طرف دل کی توجہ آ رہی ہے تو سمجھ لو خشیت آ رہی ہے، اگر نماز کی طرف دل کی توجہ نہیں ہے تو سمجھ لو خشیت نہیں ہے، دل نماز سے کٹ رہا ہے، دل نماز سے ہٹ رہا ہے، دل نماز میں نہیں لگ رہا، تو سمجھ لو خشیت نہیں آ رہی۔ اور یہ چیز اپنے اندر لانی پڑتی ہے، خود سے نہیں آتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، اپنے وقت کو نکالنا پڑتا ہے۔ شروع میں جب انسان نماز کی طرف آتا ہے تو نماز سے اس کا جی بھاگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ آہستہ آہستہ عادی ہوتا ہے تو وہ چیز اس کے دل میں سمانے لگتی ہے۔ کوئی شخص کھیلتا ہے تو شروع میں اس کی ٹانگیں درد کرتی ہیں، شروع میں اس کا جی نہیں چاہتا، پسینہ زیادہ آتا ہے، مختلف طرح کے مسائل آتے ہیں جس سے وہ بھاگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ عادی ہونے لگتا ہے تو پھر وہ اس کا جی اس چیز میں لگنے لگتا ہے۔ یہی چیز نماز کے ساتھ ہے کہ جب انسان نماز کے اندر آتا ہے تو شروع میں اس کا جی کترانے لگتا ہے نماز سے، لہٰذا اپنے آپ کو اس کے اندر عادی بنانا ہے۔ رمضان کے اندر ہم نے ایک عمل ہمارا نماز کا وہ تراویح کے ساتھ بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے رمضان میں عزم کرنا ہے کہ میں نے تہجد میری رمضان میں قضا نہیں ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کیسے بھی ہو جائے، میری تہجد رمضان میں قضا نہیں ہوگی۔ جن کو مخصوص ایام آتے ہیں ان ایام کے اندر ان کو چاہیے کہ وہ صرف مصلی پہ حاضر ہو کے تھوڑا سا ذکر کر لیں۔ تو یہ دوسرا اور سب سے بڑا عمل تراویح، 20 رکعت تراویح، اس کو لازم کرنا ہے۔ مرد حضرات مسجد میں پڑھیں، کوئی مجبوری ہو تو کسی گھر کے اندر آپ قرآن سننا چاہتے ہیں، کوئی آپ کا بتی چہیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تراویح کی اصل مشروعیت مسجد کے اندر ہے۔ مردوں کو مسجد میں پڑھنی ہے، خواتین کو اپنے گھروں میں پڑھنی ہے۔ تو تراویح 20 رکعت ہم نے پڑھنی ہے۔ یہ جو لوگ 8 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے، ان کے مسلک کے اندر ہوگا، لیکن جمہور علماء جو آج تک یہ مسئلہ چلتا ہوا آیا، 1400 سال سے امت کا متفقہ ایک مسئلہ ہے 20 رکعت تراویح۔ تو یہ 20 رکعت تراویح یہ 1890 میں پہلی مرتبہ اختلاف ہوا، ورنہ اس سے پہلے ساری امت جو ہے وہ 20 تراویح پہ متفق رہی ہے۔ لہٰذا 20 تراویح اس کو پکا رکھیں اور اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور کوشش کریں کہ پہلی کوشش مسجد میں، یہ تاجر حضرات ہیں ان کو 12 دن پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر اس طریقے سے کریں۔ خواتین اپنے گھروں میں تراویح پڑھیں کہ جناب خواتین کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، خواتین وہاں پہ جا رہی ہیں، اس میں جی بڑا مزہ آ رہا ہے، اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بقیہ جس کا جو مسلک ہے میں اس میں کوئی بحث نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ تہجد کی اپنی عادت بنائیں، اشراق کی عادت بنائیں، چاشت کی عادت بنائیں، مغرب کے بعد اوابین کی عادت بنائیں۔ یہ رات جاگتے ہیں تو صبح سونا ہوتا ہے تو اشراق چاشت رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے وہ رہ جاتی ہے، تو جب اٹھیں تو ظہر سے پہلے چاشت کی نماز پڑھ لیں، اس میں اشراق کی بھی نیت کر لیں، اور مغرب کے بعد اوابین لازمی پڑھیں۔ 2-4 دن تو لوگ اس کی پابندی کرتے ہیں مگر اس کے بعد رہ جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا بڑا عمل ہے نماز کا۔ اور پھر نماز کو صرف ایسے نماز نہیں پڑھنا، بلکہ یہ میری نماز میں تبدیلی آنی چاہیے رمضان میں، یعنی عام ایام میں جو میری نماز ہوتی ہے اس سے میری نماز میں فرق ہونا چاہیے۔ ایسی ہی نماز غفلت کے ساتھ کچی نماز یہ نہ ہو۔ نماز میں خشوع خضوع کیسے پیدا کیا جاتا ہے اس کا طریقہ انشاءاللہ میں پھر کبھی ذکر کروں گا، لیکن یہ دوسرا عمل ہمارا ہے نماز کا، اس کی ہم نے فکر رکھنا۔ آپ سمجھ لیجئے رمضان آتے ہی جناب میں نیک بن جاؤں گا، ساری کی ساری نمازیں پابندی سے ہونے لگیں گی، ایسا نہیں ہوگا جی، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ رمضان سے پہلے آپ کی نماز میں تبدیلی آنی چاہیے۔ اگر رمضان سے پہلے آپ کی نماز میں تبدیلی نہیں آ رہی تو سمجھ لیں آپ کا رمضان بھی ایسے ہی گزرے گا۔ آج اگر آپ سجدے بھی چھوٹے کر رہے ہیں، نفل بھی نہیں پڑھ رہے، اور اس طریقے سے سنت غیر موقدہ بھی نہیں پڑھ رہے،
اور اشراق سحر کی عادت نہیں ہے، تہجد میں اٹھنے کی عادت نہیں ہے، رات کو سونے سے پہلے 2 4 رکعت پڑھنے کی عادت نہیں ہے، رات سونے سے پہلے قیام اللیل پڑھا جاتا ہے، اور صبح اٹھ کر فجر سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو تہجد کہتے ہیں۔ جو فجر سے پہلے نہ اٹھ سکے تو قیام اللیل کا ثواب بھی تہجد کے اندر مل جاتا ہے کہ من قام رکعتین و اربع رکعات، من صلی رکعتین و اربع رکعات فقام فقط فلہ اجر القائمین۔ یہ شامیہ کی عبارت ہے، اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ جو 4 رکعت نماز پڑھ لے یا 2 رکعت نماز پڑھ لے رات سونے سے پہلے تو قام من المتہجدین، تو وہ تہجد گزاروں میں اللہ کے یہاں اٹھایا جائے گا۔ اور تہجد گزاروں کا اللہ کے یہاں بڑا خاص مقام ہوتا ہے، جی بڑا ہی خاص مقام ہوتا ہے۔ کوشش کریں یہ چیز ہم کو مل جائے، لیکن آپ لوگوں نے یہ چیز ہم رمضان فرسٹ سے شروع کریں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو آج سے شروع کرنا ہے اور ابھی سے شروع کرنا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو ترغیب دی اور ماشاءاللہ میرے بیٹا ایک دن میں نے اس کو نہیں اٹھایا تو مجھ سے ناراض ہوا کہ مجھے تہجد میں کیوں نہیں اٹھا۔ میں نے کہا، میں نے بہانہ بنایا کہ بھئی آپ اٹھ نہیں رہے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں، آج سے مجھے آپ نے بس اٹھانا ہے تو اٹھانا ہے، چاہے میں کبھی بھی سو رہا ہوں۔ تو ماشاءاللہ آپ اپنے بچوں کو ترغیب دیں گے، خود ادا کریں گے، گھر کا ماحول بنائیں گے تو رمضان میں ماحول بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ رمضان میں ایک اللہ کی طرف سے انسان کو بوسٹر مل جاتا ہے، بٹ ابھی آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ہمت کرنی پڑے گی، گھر میں اس کی ترغیب دینی پڑے گی۔ بیٹا تہجد میں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ آپ تہجد میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنی یہ والی حاجت مانگو، آپ کو فلاں چیز چاہیے، آپ اللہ سے مانگو، دیکھیے اس سے بچوں کا ایمان بڑھتا ہے، اس سے بچوں کا یقین بڑھتا ہے، اس سے آپ کا ایمان بڑھتا ہے، اس سے آپ کا یقین بڑھتا ہے۔ تو آپ کو یہ سب کرنا پڑے گا، اور اپنے ابھی سے اپنی نماز کی عادت میں تبدیلی لائیں گے تو رمضان میں تبدیلی بنے گی، ورنہ رمضان ہوتے ہی لوگوں میں بوجھ شروع ہو جاتے ہیں، نماز سے کنی کترانا شروع ہو جاتے ہیں۔ 3 4 دن تو بہت اچھا پڑھتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر کنی کترانے لگتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اس کی ہمت کیجیے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اور انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ آپ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں گے تو ہی رمضان میں آپ اچھے سے گزار سکیں گے۔ اگر رمضان سے پہلے آپ تیاری نہیں کریں گے تو پھر رمضان میں آپ یقین کریں 3 سے 4 دن گزریں گے اور اس کے بعد پھر ویسے ہی ہم ڈھیلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا دھیان رکھیں، انشاءاللہ بہتری آئے گی۔